جناب شرمید عداد قوال صاحب، بہت خوبصورت یہ کلام جو کہ آپ نے پیش کیا ہے، یہ اسی طرح سے ہمیں تفاصیر، مجھے تو یہ بھی میں بیچ میں واقع میں اس کو چھوڑ گئی، حالانکہ دیکھیے اپنی جگر کا ٹکڑا اور جسے کہتے ہیں بطول کا رشتہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر صدیق بھی آتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں اس خواہش کے ساتھ کہ شاید یہ سعادت ان کے حصے میں آئے، لیکن آپ خاموش رہتے ہیں، اور پھر وحی نازل ہوتی ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر نکاح کر دیا ہے حضرت فاطمہ الزہرا کا حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ، تو آپ بھی کیجئے زمین پہ، اور پھر آپ حضرت علی المرتضیٰ کو طلب فرماتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں، اور پھر یہ نکاح جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور کیا سادگی کے ساتھ کہ آپ کی زرہ رکھ کر تو جو سامان لیا جاتا ہے، تو یہ بھی تو ایک انتخاب ہے، نگاہ انتخاب ہے، تو جہاں جہاں نگاہ انتخاب ہے وہاں حضرت علی نگاہ المرتضیٰ رسول بھی ہے اور نگاہ الوہیت کا انتخاب بھی ہے۔ انہوں نے بڑا اچھا کلام پڑھا، یہ کلام جو ہے یہ ایک حدیث کا ترجمہ ہے۔ اچھا، حضرت سید عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق سے اپنے بابا جان سے پوچھا کہ جب محافل اور مجالس نجی محافل ہوتی ہیں فیملی کی، تو میں دیکھتی ہوں کہ آپ حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے رہتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، عرض کی، آپ نے فرمایا کہ وہ اس لیے دیکھتا رہتا ہوں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی، کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا اللہ کی عبادت شمار ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر میں اس کو خوبصورت چیزوں میں سما کے آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ جب یہ والی اس طریقے کی جتنی روایات، جتنے محدثین لے کر آئے ہیں کتب حدیث میں حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، اس کی تمام قسموں کو اگر ایک طریقے سے میں نے ایک دفعہ مطالعہ کیا تو اس کے اندر 3 پہلو موجود تھے اور بڑا خوبصورت چیز بن گئی۔ ایک پہلو یہ موجود تھا کہ النظر الی وجہ علی، اب چہرے کو دیکھنا عبادت صرف ان کے لیے ہے جو اس وقت موجود تھے اور چہرہ دیکھ سکتے تھے۔ دوسری ایک روایت ہے جس کے اندر چہرے کی شرط نہیں ہے، فرمایا کہ صرف علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ مثلا اگر کوئی آیا حضرت علی نہیں دیکھ سکا چہرے کو، حضرت علی جا رہے تھے تو اس نے آپ کی کمر مبارک پیٹھ کو دیکھ لیا تو گویا وہ بھی عبادت ہوگی۔ اور ایک تیسری روایت کی قسم موجود ہے جس میں چہرے کی شرط بھی نہیں ہے اور جسد ظاہری کی شرط بھی نہیں ہے، اس میں کہا گیا الذکر ولی عبادت، کہ مطلق ذکر عبادت ہے۔ تو گویا جو چہرہ دیکھ رہے تھے ان کو بھی عبادت، جو چہرہ نہیں دیکھ سکے کمر دیکھ لی ان کے لیے بھی عبادت، اور ہم جیسے جو بعد میں صدیوں بعد آئے ظاہراً چہرہ اور کمر تو نہیں دیکھ سکتے، ان کے لیے یہ اہتمام کیا کہ ان کو کہا کہ تم ذکر کر لو، تمہارے لیے وہی عبادت ہے جو چہرہ دیکھنے والے اور کمر دیکھنے والوں کے لیے عبادت ہے۔ علامہ حافظ بشیر قاضی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ سو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو صداقت، عدالت، شجاعت، تینوں تو یہ سید الامام جو ہیں ان میں موجود ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ سے ہی تو شروع ہوتی ہے صداقت، راست بازی بھی، حق گوئی بھی، پھر شجاعت وہ کہ شیر خدا۔ تو مطلب یہ جو درجہ اور مقام ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو تکلیفیں سہی، کچھ اس کے بارے میں ہمیں کہ یہ جو یہودیوں کی سازشیں، یہ جو مسلسل مسلمانوں کے اندر فتنہ پیدا کرنے کی کوششیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں مولا کائنات علی علیہ السلام کا ذکر کرنے کا موقع دیا۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال صاحب کا ایک شعر ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ سبحان۔ ہم اس دور میں ہے کہ جہاں ہم سنتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے نام لینا مولا علی علیہ السلام کا، لیکن ہم لیتے ہیں اور لیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بے شک، کیوں کہ یہ بھی جرت ہے اور یہ انہوں نے عطا کی ہے۔ اور دنیا تصوف کی ایک عظیم شخصیت ہیں محی الدین ابن اکبر عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ اپنے مقالات میں لکھتے ہیں کہ آج کل ابن عربی کے نام سے ہر بچہ واقف ہے ترکی ڈرامہ سیریل ارطغرل کی وجہ سے، ورنہ ہمیں محی الدین ان کا علی اکبر جی شاہ اکبر۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، رسالت کا ظاہری آغاز اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا، تو جو پہلی تجلی آپ نے فرمائی وہ مولا علی علیہ السلام پر فرمائی ہے۔ پھر وہاں سے جو جرت اور بہادری، جب پہلا آپ نے اعلان فرمایا کوہ صفا پہ، تو تب آپ 10 سال یا 11 سال مختلف روایات ہیں کہ عمر تھی، تو آپ جسمانی طور پر لگتے بھی کمزور تھے نہیں لگتے تھے،
تو جب اعلان فرمایا تو کون ہے میرا مددگار، تو آپ ہی کھڑے ہوئے سب سے پہلے. کیوں کہ آپ کی اول دن سے لے کر، آپ کی پیدائش سے لے کر اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک تک جی جو تربیت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی اپنی ہے. ہے. تو ساری طاقت، ساری جرت، ساری بہادری، ساری بصالت تو اللہ جل مجدہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے. تو جب آپ آغاز ہی اپنی رسالت کا مولا علی علیہ السلام سے فرما رہے ہیں تو پھر ان کے ہاں جرت ہوگی تو کہاں ہوگی. بالکل. تو جہاں کہیں موقع آیا اسلام کو دروازہ بند. جی مقابلہ کرنے کا، جی قریش کے ساتھ، کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ، کہیں بھی موقع آیا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر مواقع پر جو علم ہے اپنا وہ حضرت علی کو عطا فرمایا. بالکل. اور ایک روایت مبارکہ یہ بھی ہے کہ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کا کیا ہوا عہد کا ذمہ دار میں ہوں اور میرے کیے ہوئے عہد کا ذمہ دار علی ہے. واہ. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، اور یہ بھی آپ نے فرمایا جب قبیلہ نجران کے عیسائی آپ کے ساتھ مباہلہ کرنے کے لیے آئے اور کتنے دن بیٹھے رہے تھے، بس چلتی پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ان کو کہو کہ آ جاؤ پھر. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ کہ تم اپنے بچوں کو، بیٹوں کو بھی لے آؤ اور ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں. تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، اور پھر اپنے نفسوں کو بھی لے آؤ. تو یہاں ایک اور حدیث مبارکہ میں ساتھ ایڈ کرتا جاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت آپ کے بھائی تھے حضرت جعفر جو حبشی نجاشہ کی طرف گئے تھے اور جنہوں نے وہاں پر وہ جو پیغام جرت کا یہ جو پیغام ہے یہ پورے خاندان کی وراثت ہے کہ وہاں نجاشی کے دربار میں کھڑے ہیں، کفار مکہ بھی سامنے کھڑے ہیں اور وہ اس پہ ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں. پوچھیں ان سے حضرت مریم کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو کیا آپ تقریر فرماتے جانتے ہیں کہ اس کا کچھ بھی نتیجہ نکل سکتا ہے. وہ مسلمانوں کے لیے ظاہری طور پر مشکل آ سکتی تھی، لیکن جو جرت اور بہادری ہے وہ خاندان قریش میں سے بنی ہاشم کی وراثت ہے اور وہ آپ کا حصہ ہے اور ہر فرد کو وہ ملی ہے، ہر کسی نے اپنے اپنے حصے سے عطا فرمایا. تو وہ وہاں پر جو وہ کوشش کی انہوں نے کہ ہم کیسے کریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا کیا ہوا عہد جو ہے وہ علی اس کا ذمہ دار ہے اور جو اس کا عہد ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں. جو میں نجران کی بات کر رہا تھا کہ وہاں کہا کہ پھر ایڈ کرنی تھی جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث اور حضرت زید بن حارثہ کی حدیث کہ وہ کہتے ہیں کہ میں افضل ہوں. یعنی کس بات پہ کہ مجھ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، میں محبوب ہوں. پھر وہ زید بن حارثہ آپ کے غلام ہیں، وہ کہتے ہیں میں محبوب ہوں آپ کا، آپ کہتے ہیں میں محبوب ہوں. تو تینوں مل کے حاضر ہوئے سید عالم صلی اللہ کی بارگاہ میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر تم میری خلقت میں اور خلق میں تم میری طرف ہو، تم بھی مجھے محبوب ہو. زید بن حارثہ میرا غلام ہے، وہ مجھ سے ہے تو وہ بھی مجھے محبوب ہے. علی تم میرے داماد بھی ہو اور میرے بچوں کے باپ بھی ہو، تم مجھے اس لیے زیادہ پیارے ہو. ساری چیزیں یہ میں نے چاند ایک جو بیان کیا تو ہزارہ احادیث ہیں، جمع کریں تو جو بات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرا عہد علی پورا کرے گا، علی میرا عہد پورا کرے گا. قادری صاحب بالکل صحیح. مولانا علی بکر قادری صاحب یہ تو ہم نے اس وقت دیکھ لیا نا کہ امانتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہیں اور وہ امانتیں اگر کوئی امین اپنے بات سمجھتے ہیں یا ٹھہراتے ہیں تو ولی المرتضیٰ کی شخصیت ہے. وہ امانتیں تو وہی آپ کی بات آگی کہ جو میرا عہد ہے وہ علی کا عہد ہے، پورا کرے گا، کہ وہ امانتیں ان کے سپرد کر کے آپ تشریف لے جاتے ہیں کہ تم یہ امانتیں واپس کر کے تو آ جانا. تو یہ حیات مبارکہ کا آغاز دیکھ لیں اور اختتام دیکھ لیں، ہر دن اور ہر لمحہ ہے غیر معمولی. کسی فارسی کے شاعر نے کیا خوبصورت آغاز اور اختتام کیے. وہ کہتا ہے کسی را میسر نشد این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. یہ کسی کو سعادت میسر نہیں آئی کائنات میں کہ وہ کعبۃ اللہ میں پیدا ہو، اللہ کے گھر میں ہی آ رہا ہے اور اللہ کے گھر سے ہی جا رہا ہے، کہ اللہ کے گھر میں آ رہا ہے، اللہ کے گھر سے جا رہا ہے. اور آپ نے ابتدا میں اپنے بتایا بھی تھا کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے کا طواف کر رہی تھی اور کعبے کی دیوار شک ہو گئی دردزا کے دوران. تو اس کو بھی کسی شاعر نے بڑا خوبصورت کہا ہے. وہ کہتا ہے کہ حیران تھی فاطمہ کہ حرم میں کدھر سے جائیں، دیوار کہہ رہی تھی کہ بی بی ادھر سے آئیں، اوروں کے لیے شرط ہے آئیں تو در سے آئیں، لیکن جو اہل بیت ہے چاہیں جدھر سے آئیں. اہل بیت ہی نہیں تو اس گھر کو آگے آباد کیا تھا اور وہ پہلا مسکن توحید بنایا تھا. آپ دیکھیے
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حضرت علی کی محبت، اور یہی نہیں بلکہ حضرت علی کی جو حضرت اللہ کی بارگاہ میں اور بارگاہ الوہیت میں جو فراحیت کا درجہ تھا، آؤٹ سٹینڈنگ. آپ دیکھیں امام ترمذی نے یہ حدیث نقل کی، حضور نے ایک پرندہ بنوایا، حضور کو بڑا پسند تھا، بن کے جب سامنے لا کے ام المومنین نے رکھ دیا، اب کھانے سے پہلے حضور نے دعا فرمائی، اے باری تعالیٰ اس وقت جو زمین پر چلتے پھرتے ہیں، ترمذی کی روایت امام ترمذی نے، ان میں سے جو تجھے میرے بعد محبوب ہے اس کو بھیج، وہ آئے گا تو میں بیٹھ کے کھاؤں گا ورنہ میں یہ نہیں کھاؤں گا. ابھی ہاتھ نیچے اٹھائے تھے کہ حضرت علی اندر داخل ہو گئے، حضرت علی کے بیٹھ کے کھایا. گویا کہ یہ مصدق اور تصدیق شدہ بات ہے کہ حضرت علی حضور کے بھی محبوب ترین ہیں اور اللہ کے بھی محبوب ترین ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا کہ من آزا علی فقط آزانی، جس نے حضرت علی کو اذیت دی. ایک صلح حدیبیہ کے ایک صحابی تھے، ان کو یمن کا، جس کا آپ نے بھی تذکرہ کیا، بھیج دیا. یمن کے دوران سفر کے دوران انہوں نے تھوڑی انڈسپلن کوئی کام کیا، حضرت علی چکے سپہ سالار تھے، آپ نے تھوڑا ان کو کھینچا، تو انہوں نے واپس آ کے مسجد میں کچھ حضرت علی سے متعلق شکایات کی. اس کے بعد مجمع لگا، حضور تشریف لائے، وہ صحابی بھی آئے، حضور نے بڑے غور سے دیکھا، وہ آ کے بیٹھ گئے. تو غور سے جب دیکھ رہے تھے تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھ سے ناراض ہے. حضور نے فرمایا تم نے مجھے اذیت دی ہے. انہوں نے کہا اعوذ باللہ، میں کیسے آپ کو اذیت دے سکتا ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں آپ کو اذیت دینے. آپ نے پھر علل اعلان اور چہرے انور متغیر اور سب کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ من آزا علی فقط آزانی، سن لو جو علی کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے. اور حلیت الاولیاء میں ابو نعیم نے نقل کیا کہ ایک دفعہ صحابہ کا مجمع تھا تو حضرت علی کے ساتھ حضور سرگوشی کر رہے تھے، تو کچھ لوگوں کو ناگوار گزرا کہ کمال ہے ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں اور علی کے ساتھ سرگوشی ہو رہی ہے. حضور کا چہرہ انور متغیر ہو گیا. حضور نے فرمایا کیا تم میرے بارے میں یہ گمان رکھتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ سب نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں. حضور نے فرمایا کیا تم نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ میں اپنی خواہش نفس سے کوئی کام نہیں کرتا. میری خواہش نفس نہیں ہے کہ یہ میرا ابن ام ہے میں اس سے خواہش کروں، بلکہ جو میں اس سے بات کرتا ہوں وہ اللہ مجھے حکم دیتا ہے. اور تم سے بات کرنے سے پہلے اس سرگوشی کا اللہ نے حکم دیا تھا جو میں علی سے کر رہا ہوں. ابو نعیم نے اس کو نقل کیا. آپ دیکھیں غدیر خم میں کیا ہوا. غدیر خم آتے ہیں ہم سارے واقعات کی طرف، لیکن مجھے بریک کے لیے بھی رکنا ہے اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. دریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی استم پیشوائے تمام رندانم ستے کوئے شیر یزدانم من کنتو مولا من کنتو مولا فاز علی مولا. ہاتھ پھڑ کے نبی نے آتے اسی مولا نہیں بھولنا اور ساری دنیا بھول جانا، ایک حیدر مولا نہیں بھولنا. من کنتو مولا. خلوص دل سے علی کا جو نام لیتا ہے وہی تو لذت عمر تمام لیتا ہے. خدا کے بندو سنو غور سے، خدا کی قسم علی کا نام تو گرتوں کو تھام لیتا ہے. من کن تو مولا. وضو زبان کو کراؤ علی علی کر کے، منافقت کو مٹاؤ
علی 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 کر کے اگر یہ چاہتی ہے مائیں کہ نیک ہوں بچے تو ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے من کن تو مولا ہر روز کرو تم ذکر نبی ہر روز علی کی بات کرو یہ انگلیاں 5 بتاتی ہیں پنجتن کے آگے ہاتھ کرو من کن تو مولا علی 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 امام منستو منم غلام علی علی امام منستو منم غلام علی 1000 جان گرامی ہدایے نام علی من کن تو مولا فہذا علی مولا درا دل دردانی ہم تم تنا نا 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 تانا نا نا بے یا لالی یا لالی اللہ یا اللہ رے یا لالی یا لالی اللہ یا لا رے یا لا یا لا یا لا یا لا یا لا یا لا رے اے من کن تو مولا مولا علی مولا مولا علی مولا علی کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے علی کے گھر سے ہی حق کا قانون ملتا ہے کہ اس علی کا یاروں میں ذکر کرتا ہوں کہ جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے علی مولا مولا علی مولا بغیر حب علی مدعا نہیں ملتا عبادتوں کا بھی ہرگز صلہ نہیں ملتا خدا کے بندو سنو غور سے خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے خدا نہیں ملتا علی مولا خسر و نظام دین کے در پر دائے کول گلبان رے یا لا یا لا یا لا یا لا یا لا یا لا رے اے من کن تو مولا ماشاءاللہ غدیر خم کا واقعہ جو کہ مجھے تو تھوڑا سا ہم یہ تو کلام نے بھی بتا دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع سے تشریف لے جا رہے ہیں اور سازشیں ہیں فتنہ اور حضرت علی المرتضیٰ کے مقام و مرتبے سے حسد بھی ہے لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو بغض بھی ہے شکایت بھی ہے بارگاہ رسالت میں کہ یہ کچھ جو ہے اپنی مرضی سے کر رہے ہیں یمن میں انہوں نے یہ کچھ کیا اور آپ وہاں پر کیا ضرورت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اس کی موقع محل ہے کیا اس کی اہمیت ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا یہ حجۃ الوداع کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا ڈیکلیریشن تھا حجۃ الوداع جس میں ہر چیز کھول کے بیان کر دی لوگوں تم پہ ایک دوسرے کی جان مال اور عزت جو ہے وہ حرام ہے کسی کو کسی پہ کوئی برتری نہیں اور حقوق بھی کلیئر کر دیے سب چیز بتا دی یہ ایک بات بتانی جو ہے اس کے لیے دوبارہ سے غدیر خم کا واقعہ یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات اس لیے بتانی ضروری ہے آپ دیکھیں 3 طبقے ہیں انسانوں کے ہمیشہ سے ایک طبقہ رہا ہے مشرکین کا ایک طبقہ رہا ہے کافرین کا اور ایک طبقہ رہا ہے منافقین کا
توحید نے مشرک کو الگ کر دیا، رسالت نے کافروں کو الگ کر دیا. اب مسلمان ہی مسلمان تھے، ان کے اندر جو منافقین تھے اس کے لیے بھی تو کوئی حجت قاطع، کوئی کسوٹی اور کوئی معیار اور سٹینڈرڈ مقرر کرنا تھا نا، کہ اس کی بنیاد پہ یہ پتہ لگ جائے کہ جو اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہے، آخرت کا بھی بظاہر اقرار کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی ایک ایسی تیز دھاری تلوار رکھی جائے کہ وہ فوراً چڑ جائے اور چھڑ جائے، اور وہ فوراً اس کے چہرے کے تغیر سے پتہ لگ جائے کہ یہ مومن ہے کہ منافق ہے. حضور سے جب حضرت مولا علی کے بارے میں شکایت کی گئی تو یہی وجہ بنی ممبر لگوانے کی، ورنہ آپ واپس تشریف لے جا رہے تھے. آپ نے حجت الوداع پہ اتنا حجت مفصل، الوداع ختم اتنا ہو گیا. جامع بیان کر دیا حجت تھا. الوداع میں دیکھیے جی توحید کی بات ریپیٹ کر دی، شرک کا دوبارہ ریپیٹ کر دیا. آپ نے بتا دیا کہ معیار تقویٰ انسانیت کے اندر، آپ نے بتایا کہ اب معیار کیا ہے، تقویٰ ہے. کوئی گورا نہیں، کالا نہیں، کوئی امیر نہیں، غریب نہیں، کوئی عربی نہیں، عجمی نہیں، سب کچھ بتا دیا. آپ نے بتا دیا جاہلیت کی رسوم و رواج میرے پاؤں تلے ہیں. یہ تک کہہ دیا کہ اے لوگو گواہ ہو کہ میں نے پہنچا دیا، سب نے کام پہنچا دیا. دیا، بات ہی ختم ہو گئی. بات، ہاں. اس خطبے میں سب سے پہلے اللہ کی توحید بیان کی، اس کے بعد اسلام کے بنیادی شاعر کا ذکر فرمایا، اس کے بعد حضرت علی کو ممبر پہ بلا لیا، فَأَخَذَ بِيَدِهِ علی، اور حضرت علی کا ہاتھ یوں پکڑ لیا، اور ہاتھ پکڑ کے پہلے 3 قسمیں لی سب سے. فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں مومنوں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں؟ سب نے کہا جی بے شک آپ حق رکھتے ہیں. کیا تم جانتے ہو کہ میں تمہاری جانوں کا تم سے وارث ہوں، تم سے زیادہ وارث ہوں، اللہ نے بنایا. جب وعدے لے لیے، سارا کچھ بتا دیا، تو اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم یہ سب کچھ مانتے ہو اور یہ سب کچھ سنتے ہو اور میرے اس منصب کو سمجھتے ہو تو پھر سنو، من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ اب جس کا میں مولا ہوں، جو مجھے رہنما سمجھتا ہے، جو مجھے اپنا آقا و مولا سمجھتا ہے، اس کو وہ چاہیے کہ علی کو مولا سمجھے، اس کو چاہیے کہ حضرت علی کو بھی اپنا مولا اور آقا سمجھے. جب آپ نے یہ فرمایا تو ابھی یہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی. یہ بات کر کے پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے، 10 اقدس اٹھا دیا، تمام کتب حدیث میں. تو آپ نے پھر جو دعا کی وہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے. آپ نے فرمایا اللہم وعلی من والاہ، اے اللہ جو اس کا دوست ہو تو اس کا دوست مان. اب یہ دعا اللہ کا رسول کر رہا ہے، امکان ہی نہیں ہے رد ہو. گویا کہ یہ طے ہو چکا زبان رسالت امام سے کہ اس زمین پر اللہ کا دوست وہی ہے جس کا سینہ حضرت علی کے بارے میں صاف ہے، اور جس کا سینہ علی کے بارے میں بغض رکھتا ہے وہ سن لے کہ وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. حضور نے اللہم وعلی من والاہ، پھر آگے فرمایا وَآدِ مَنْ آدَاؤ، اور جو اس سے عداوت رکھے، بغض رکھے، دشمنی رکھے، اللہ تو اس سے دشمنی رکھ. گویا کہ جو علی کا بغض رکھتا ہے اس سے اللہ بغض رکھتا ہے، معاذ اللہ. اس سے بڑی کیا بدبختی ہو سکتی ہے. بلکہ میں تو اس کو تھوڑا سا آگے، مجھے ذرا ایک لمحہ دیں میں اس کو مکمل کر. ابھی بھی بات ختم نہیں ہوئی. آپ دیکھیے کیا حضرت علی کے ساتھ اہل بیت اور صحابہ کرام کی کیا محبت کا عالم. یہ بات ختم ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم اٹھ کھڑے مجمع سے ہوئے اور حضرت علی کی طرف لپ کے اور فرمایا اصبحت یا علی امسیت بخن بخ، علی مبارک ہوں، علی تجھے مبارک ہوں. یا علی انت مولا یا، حضرت عمر کے لفظ ہیں، انت مولا یا، اے علی آج سے تو میرا بھی مولا، وہ مولا کل مؤمن و کل مؤمنۃ، اور تمام مرد مسلمانوں کا بھی مولا اور تمام عورتوں کا بھی مولا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی نبی نہ دعا مانگ سکتا ہے نہ کوئی بات. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی اپنے والد کے لیے، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا، تو منع کر دیا گیا کہ یہ دعا نہیں مانگو. ہم نے بارہا دیکھا ہے قرآن پاک میں ایسی تنبیہن مقامات جہاں پر روک دیا جاتا تھا کہ یہ دعا نہ کریں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ دعا فرمائی ہے تو اس میں اذن الہی بھی شامل ہے. اگر یہ دعا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتی تو جیسے اور دعاؤں سے روک دیا جاتا تھا کہ آپ یہ نہ مانگیں، آپ روکا جا سکتا. اچھا یہ موضوع پورا نہیں ہو سکتا جب اس کے ساتھ ایک اور حصہ نہ جوڑا جائے. وہ حصہ کیا تھا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ اے علی لا یؤمن الا مؤمن، اے علی قیامت تک کوئی شخص تجھ سے بغیر مومن ہوئے محبت نہیں کرے گا، اور کوئی شخص تیرا بغض نہیں رکھے گا جب تک کہ وہ منافق نہ ہو. یعنی ایمان محبت علی کے ساتھ جوڑ دیا اور نفاق کو بغض علی کے ساتھ جوڑ دیا. اور صحابہ کرام کیا بیانات آئیں، انصاری صحابہ کے بیان، اس سے آگے چلتے ہیں، مہاجر صحابہ کے بیان. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نحنو نعرف فی عہد نبی منافقاً ببغض علی، ہم اپنے دور میں منافق کی پہچان کو رشتہ دینا ہوتا، رشتہ لینا ہوتا، تو ہم باتوں میں علی کا ذکر چھیڑ دیتے. تو علامہ حافظ صاحب، حافظ بشیر قادری صاحب، بالکل صحیح. لیکن یہ پھر واقعہ یہاں تک کیسے پہنچا کہ آج ہم سب جو ہیں، آج کے دن تک دین اسلام جو ہے وہ اس شہادت سے رنگین ہے،
اس ذکر غم سے جو ہے ہم سوگوار ہیں. تو یہ معاملہ یہاں تک کیسے پہنچا کہ ایک ایسی شخصیت جن کا قد و قامت، جن کی کنٹریبیوشن میدان حرب ہو، جنگ کا میدان ہو یا پھر فتاوا کے معاملات ہو، علم کے معاملات ہو، ہر طرف جو ہے وہ ہمیں کامل نظر آتے ہیں. تو پھر یہ کیسے ہوا کہ ان کی شہادت، اور وہ بھی مسلمان کے ہی ہاتھوں، ایک ایسا شخص جو اپنے آپ کو کلمہ گو کہتا تھا. تو یہ نفاق، یہ سازشوں کا سلسلہ، یہ فتنوں کا سلسلہ، یہاں تک پہنچنے کی جو تاریخ ہے ہم اس کے بارے میں. اور آج آپ کو علم میں ہوگا کہ 21واں اگر آپ نے پارہ تلاوت کیا تو اس میں بھی غزوہ احزاب کے حوالے سے قرآن پاک نے بات کی ہے، اور اس میں وہ جو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تیز ہوا چلی تھی. یہ جب محاصرہ کر لیا گیا تھا جو اتنا شدید تھا کہ مسلمان جو کہ ایک مہینے تک محصور رہے تھے، اور اس کے ارد گرد چاروں طرف سے بنو قریظہ جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا انہوں نے بھی بدعہدی کی تھی اور شامل ہو گئے تھے اس محاصرے میں، جس میں ابو سفیان بھی تھا، جس میں 5 اور ایسے قبائل ہیں، جس میں اطفان ہے، سکیم ہے، اشجع ہے، اسدم ہے، اور قریظہ ہے، نذیر ہے، اور قریش مکہ ہے. تو پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے تیز ہوا بھیجی تھی 1 مہینے کے محاصرے کے بعد، جس سے ان کے خیمے اگڑ گئے تھے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عاد کو باد سموم غربی سے ہلاک کیا گیا ہے، اور میری مدد جو ہے وہ سبا سے کی گئی ہے جو کہ باد شرقی ہے. سو یہ بھی ایک واقعہ ہے. اور آج کے دن کی مناسبت سے چونکہ ہم غزوات کا ذکر کر رہے ہیں تو سورہ احزاب کا ذکر بھی کرنا مناسب ہے. بریک کے لیے رکوں گی، اور قرآن کے جو موضوعات ہیں جو 19ویں پارے میں بیان ہوئے ہم کچھ اس بارے میں بھی بات کریں گے، جیسے میں نے آپ سے بات 21ویں پارے میں، اور جیسے میں نے آپ سے بات کی ہے اس تمام تاریخ کی، کچھ اس کے بارے میں بھی کریں گے. لیکن بریک پہلے لیں گے، تو بریک کے بعد ہم شروع کر لیں گے. جی